بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی اس تربیتی مجلس کے صدر محترم الحاج حافظ محمد عارف انصاری صاحب دامت برکاتہ، صدر جمعیت علماء شہر تھانہ و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع تھانہ و دفتر سیکریٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، ہمارے بہت ہی محترم دوست بزرگ عالم دین حضرت مولانا طفیل احمد صاحب مظاہری مد ظلہ العالی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء شہر تھانہ، اور ہمارے ہم وطن بزرگ عالم دین حافظ محمد عارف انصاری صاحب نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس تحریک اور تنظیم کو ابتدائی مرحلے میں متعارف کروانے اور احباب کو جوڑنے کا کام جنہوں نے کیا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مظاہری، ہمارے دوست حمید اللہ اجمعین شیخ صاحب، عبدالسعید بھائی، سعید احمد نعمانی صاحب اور دیگر نائبین صدر، جوائنٹ سیکریٹریز، اراکین عاملہ و منتظمہ، مدعوین خصوصی، معززین شہر، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دیکھیے ایک بزرگ شخصیت اس وقت مدینۃ العلوم کے روح رواں حضرت مولانا محمد اختر یا اختر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں علم و ادب کی گہرائی اور گہرائی سے حضرت کو مالا مال فرمایا ہے، وہیں تصوف و سلوک کے میدان میں بھی انہوں نے پیر طریقت حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا دامن تھاما اور وہاں سے اکتساب فیض کیا، اور الحمدللہ حضرت شیخ مرحوم نے انہیں اجازت و خلافت سے نواز رکھا ہے۔ ایسی بڑی بزرگ شخصیات کی موجودگی میں مجھ حقیر کے لیے کچھ کہنا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، جسارت کی بات ہے۔ بہرحال حافظ محمد عارف انصاری صاحب نے جس پیار اور محبت کا اظہار فرمایا ہے اور جس ٹاپک پر، عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مکلف کیا ہے،
میں کچھ طالب علمانہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو سننے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آخر الزماں یعنی خاتم النبیین بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سازی کے تمام گر سکھا کر کے تمام کمالات، تمام تعلیمات اور ہدایات سے میرے دوستو مزین کر کے اس روئے زمین کے اوپر اتارا تھا۔ آپ علیہ السلام سے پیشتر بھی بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور سب کی آمد اور سب کی بعثت کا مقصد انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنا ہے، خدا فراموشی کے دلدل سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالی سے وابستہ کر دینا۔ یہ تمام پیغمبروں کا میرے دوستو فرض منصبی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا، اور تمام انبیاء کرام کو انسانیت کے ساتھ جو ہمدردی تھی، جو خیر خواہی کا جذبہ تھا، آپ قرآن حکیم کو پڑھ کر کے دیکھیے، جن پیغمبروں کے تذکرے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ بہت سارے نہیں ہیں۔ بہت ساروں کی رودات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ملتی، لیکن جن پیغمبروں کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ انسانیت کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی سے ان کے دل اور دماغ ہمیشہ لبریز رہا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، جن کی تنگ آنے کے بعد اپنی قوم سے یہ دعا بھی قرآن کریم کا ایک حصہ ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی ہمدردی ہے انسانیت کے ساتھ کہ ایک جلیل القدر پیغمبر جسے آدم ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعائیہ جملے کہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا دعا فرمائی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار، اس روئے زمین کے اوپر ان انکاریوں اور کفر کی لعنت میں گرفتار لوگوں میں سے ایک بیج کو بھی اب چھوڑنا نہیں۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی باشندے کو اب اس روئے زمین کے اوپر جو کفر کی لعنت میں گرفتار ہیں اور لاکھ سجھاؤ دینے کے باوجود، فہمائش کے باوجود، دعوت اور تبلیغ کے باوجود یہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہماری سدھار کا نتیجہ الٹا ان کے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ان سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہم تو ان سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
ہاتھ جوڑ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود چاہتے ہو، تو استغفار کے اوپر آؤ، اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی کر لو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کی شان میں گستاخی کرنا ان کا مزاج بن چکا تھا۔ وہ ان کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ جب نسل انہی کی آغوش میں پیدا ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر نو زائدہ جو بچہ ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ذریت آدم کو عالم بالا میں جمع کر کے ایک سوال کیا تھا ان کے سامنے، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا ساری ذمہ داری میں نے نہیں لے رکھی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کبھی ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کن مراحل سے گزار کر کے ہمیں وجود بخشا، اور پھر اس وجود کو توانائی دی اور اسے عقل و فہم سے آراستہ کر کے میرے دوستو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر کے ہمیں اس روئے زمین کے اوپر اپنی خلافت کا تمغہ اور تحفہ عطا کیا ہے۔ کبھی اس کے اوپر غور اور تدبر کریں۔ ہم اپنی دنیا کے اندر سرمست ہو کر کے دنیا کی مرغوبات اور دنیا کی لذتوں میں الجھ کر کے میرے دوستو خدا فراموشی کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے سوال کیا تھا تمام ذریت آدم کو اکٹھا کر کے، الست بربکم، تو سارے بچوں نے، ساری ذریت نے عالم بالا کے اندر ایک ہی جواب دیا تھا، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی۔ تو اسی عہد الست کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بچہ اپنی ماں کے آغوش میں جنم لیتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ سب سے پہلا ماحول جو بچے کو میسر ہوتا ہے، اور ماحول سے بچوں کا متاثر ہونا یہ یقینی بات ہے، ہم اور آپ آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، یوں ہی نہیں ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے کہ نیک لوگوں کی ہم نشینی اور ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا، ان کے ساتھ دو لمحہ گزارنا، ایک نہ ایک دن تم کو بھی نیکوکاری کے راستے پر چلا کر کے رہے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی۔ وصحبت طالح ترا طالح کند، اور اگر بری صحبت آپ اختیار کریں گے، گندے لوگوں کی صحبت میں اگر رہیں گے، تو پھر ایک دن آئے گا کہ وہ تمہاری نیکیوں کو لوٹ لے جائیں گے، تمہیں بھی اپنے فسق و فجور کے اندر لے کر کے جائیں گے، دھکیل دیں گے گڈھے کے اندر۔ تو صحبت کا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلا ماحول جو بچے کو ملتا ہے ماں باپ کا ملتا ہے۔ اگر ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودیت کے عقائد اور یہودیت کے اعمال سے روشناس کراتے ہیں، نتیجتاً وہ بچہ یہودی بن جاتا ہے۔ یہودی بنانے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ،
او ینصرانی، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اگر عیسائیوں کی گود میں وہ بچہ پروان چڑھتا ہے تو پھر ان کے اثرات کو، ماحول کو وہ قبول کرتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے۔ کس نے بنایا؟ ماں باپ نے بنایا، فطرت نے نہیں بنایا۔ فطرت تو فطرت اسلام کے اوپر، عہد الست کے اوپر وہ روئے زمین پر آنکھیں کھولتا ہے، لیکن ماحول اسے گندا کر دیتا ہے، یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے۔ او یمجسانی ہی، یا اگر ماں باپ بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں، تو اسی ماحول کے اوپر بچے کو پروان چڑھاتے ہیں، نتیجتاً وہ بچہ مجوسی بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اسی عہد الست کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر بن کر کے اس روئے زمین کے اوپر آئے، اور انہوں نے خدا سے رشتے کو استوار کرنے اور اسی عہد کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر کے اپنے قدم کو پھونک پھونک کر اٹھانے کی تلقین کی اور دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کمالات اور انسانیت سازی کے لیے تمام تر ممکن ہدایات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر اس روئے زمین کے اوپر نہیں آئے گا، تو پھر پیغمبر کا کام کون لوگ کریں گے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے ارشادات کی روشنی میں امت کے کاندھوں پر یہ دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا، اسلام کی ہدایت کو عام کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا کام سونپ دیا ہے۔ ہاں، تقسیم کار ضرور ہے کہ روڈ میپ جو بنے گا، لائن جو کھینچی جائے گی، خطوط جو طے کیے جائیں گے، رہنما اصول جو بیان کیے جائیں گے، وہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے دوستو، تبلیغ کے جو خطوط اور اصول ہیں ان کی نشاندہی تو علماء امت کریں گے، اس ذمہ داری کو سنبھالنے کا کام یہ ہمارے اکابر کریں گے، جنہیں قرآن اور سنت کا گہرا علم ہے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور صفت رکھی ہے قرآن اور سنت کے مطالعے اور ان کی تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں، کہ جب وہ استنباط کرتے ہیں اور کسی مسئلے پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نور ہدایت کے صدقے میں صحیح راستہ ان کو نظر آ جاتا ہے۔ ہمیشہ میرے دوستو اکابر نے یہ کام کیا ہے۔ آپ پڑھیے اٹھا کر کے، آج علماء امت کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، ان کے اوپر تبصرے کرنا، یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عام ہوتا جا رہا ہے۔ روشن خیال قسم کے لوگ یہ علماء امت کے اوپر نشانہ سادھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے نقوش اور خطوط کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اعتراضات کرتے ہیں۔ کچھ روشن خیال لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے بزرگوں کے اوپر آج حملہ کرنا یا اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں، غیروں کی سازش کے نتیجے میں میرے دوستو یہ سب باتیں آج عام ہوتی جا رہی ہیں، اور عوام کا رشتہ اپنے علماء سے روز بروز کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ سچی نشاندہی، دین کی نمائندگی کون کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اپنا وارث قرار دیا یہ کہہ کر کے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما هم ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ پیغمبر کی سوغات، پیغمبر کا ورثہ دراہیم و دنانیر نہیں ہے،
بلکہ وہ علم الہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے پاس بھیجا اور اتارا، اور پھر اسی علم کو شب و روز پڑھنے پڑھانے کا اور اسی میں بحث و تمحیص کا کام یہ 10 سال تک علماء امت کرتے ہیں، تب وہ کسی لائق میدان میں ہو کر کے اترتے ہیں، اور الحمدللہ ان علماء کے اوپر امت کا آج بھی اعتماد بحال ہے۔ تو خطوط تو طے کریں گے علماء، اصول تو طے کریں گے علماء، لیکن اس کے بعد پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرما دیا بلغوا عنی ولو آیہ، عوام الناس کو بھی سمیٹ لیا، یہ کہہ کر کے کہ سب کی ذمہ داری ہے میری طرف سے، اگر آپ کو چاہے آپ عالم ہوں، عالم کیسے؟ ایک ہی بات تو عالم کو پتہ نہیں ہوتی، عوام الناس کو مخاطب کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کی ذمہ داری سونپ دی کہ جن اصول کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے طے کیا، صحابہ کرام نے طے کیا، تابعین تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، اکابرین و اسلاف، دعات اور مبلغین نے جو خطوط اور جو نقوش طے کیے ہیں، اب تمام عوام الناس مل کر کے اسی روڈ میپ کو اپنائے اور اسی کے اوپر انسانیت کو لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ایک ایک گھر کو اور ایک ایک مکلف فرد کو، مرد کو اور عورت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنبھالنے کی اور راہ راست پر لے کر کے چلنے کی اور اسی منزل کی طرف آگے بڑھنے کی تلقین فرما دی ہے جو ایک مرتبہ ہم سے چھوٹ چکی۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اسی ٹھکانے کی تلاش اور جستجو کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک میرے دوستو داستان رقم کی ہے، اور اس دنیا کے اندر ہمیں ایک طرح سے با اختیار مخلوق، با اختیار کیسے بھائی؟ مختار کل تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمیں انتخاب کا حق دیا گیا ہے کہ نہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر حلال کی، ہر حرام کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تبیین اور تمییز کر دیے، مکمل طور پر واضح بیان کر دیا ہے کہ یہ پگڈنڈیاں ہیں، اگر ان پر چلو گے تو جہنم کے دہانے پر پہنچو گے، اور یہ شاہراہ جنت ہے، اس کے اوپر چلو گے تم اپنے اصلی ٹھکانے کو پالو گے۔ ہمارے بزرگوں نے مختلف انداز میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسی ملک کے اندر نہیں، صرف بر صغیر کے اندر نہیں، دنیا کے جہاں جہاں جس گوشے میں بھی علماء امت پہنچے، انسانیت سازی کا وہی درس میرے دوستو جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے انہیں میسر ہوا تھا، اسی کو عام کرنے کی کوشش کی۔ مختلف جماعتیں وجود میں آئیں، ہمارے بزرگوں نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر ایک طرف جمعیت علماء ہند کی داغ بیل رکھی 1919 میں، اور یہ بڑی آسانی سے نہیں رکھی گئی، کہنے کو تو 1919 میں جمعیت علماء بن گئی، اور پھر اس کے بعد سے اب تک اپنا کام، اس کے پیچھے ایک میرے دوستو داستان خوچکاں ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد اس ملک کو آہستہ آہستہ انگریزوں نے ہتھیا لیا، اور سونے کی اس چڑیا کے پر نوچنا کترنا ہی نہیں، چڑیا اٹھا کر کے لے جانا یہ ان کا منصوبہ تھا، بلکہ اس ملک کی تمام تر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں معدنیات پر، وسائل پر اور قدرتی جو منظرنامہ تھا، سب کے اوپر اس کی ناپاک نگاہ پڑی، اور 1601 میں
واسکو ڈگاما کی قیادت میں بنگال کے ساحل پر اترنے والا یہ چھوٹا سا تجارتی قافلہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ملک کے اندر داخل ہوا تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے اپنی ریشہ دوانیاں شروع کی اور ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیے، فوجی امپورٹ کیے انگلستان سے، اور بالآخر پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے انہوں نے میرے دوستوں نبرد آزمائی کی، کارزار گرم کیا، اور قضاء و قدر کو منظور یہی تھا۔ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اپنوں کی غداری وہاں پر بھی کام آئی غیروں کے، اور پھر وہاں سے اٹھے۔ سلطان ٹیپو کو سن 1799 کے اندر شہید کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے۔ وہ ٹیپو سلطان کون تھا؟ وہ مرد جری، وہ مرد قلندر جو وطن سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اور وطن کے بچاؤ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اسباب کی دنیا میں بھی اس نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج بھی وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ جب تک وہ مرد قلندر اس دھرتی کے اوپر موجود تھا، دکن کے اندر وہ موجود تھا، تب تک انگریزوں کو یہ کہنے کی مجال نہیں تھی کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اسی کا یہ جملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، اور صرف 4 سال کی مدت میں انگریز دہلی کے تخت نشین سلطان سے یہ معاہدہ لکھوا لیتا ہے خلق خدا کی ملک بادشاہ کا، لیکن اب یہاں حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی۔ 1803 کے اندر یہ معاہدہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یونین جیک تو 1857 کے بعد لہرایا گیا ہے لال قلعے کے اوپر۔ یہ معاہدہ 1803 ہی کے اندر انگریزوں نے دہلی کے تاج پوش رسمی بادشاہ سے لکھوا لیتا ہے، اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر لڑاؤ اور حکومت کرو کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے جاگیرداروں کو، نوابوں کو، راجاؤں کو، مہاراجوں کو، میرے دوستوں مراٹھوں کو آپس میں انگریزوں نے دست و گریبان کر دیا، اور پھر اسی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے ہمنوا پیدا کیے، اور اس ملک کے چپے چپے کے اوپر اس کا پنجے استبداد گڑ گیا، اور پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غلامی ہمارا مقدر بن گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے 1803 میں ہی جب یہ معاہدہ لکھا گیا، اسی وقت یہ فتویٰ دے دیا تھا اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے، اور اس ملک کے اندر رہنے بسنے والی تمام مذہبی اکائیوں کا، بالخصوص مسلمانوں کا یہ فرض بن چکا ہے کہ انگریزوں کے ناپاک قدم سے اس دھرتی کو پاک کیا جائے اور آزاد کرانے کے لیے اتر کر میدان عمل میں جد و جہد کی جائے۔ اور صرف فتوی ہی نہیں دیا، حضرت سید احمد شہید بریلوی، شاہ اسماعیل شہید، اور بھی اپنے متوسلین کو بلا کر کے یہ کہا کہ جاؤ اور لوگوں کے سامنے غلامی کی لعنت اور ذلت خوب اچھی طرح سے واضح کرو۔ جب غلامی کا پٹکا پڑ جاتا ہے اور اس کی زنجیریں پیروں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں، تو آدمی اپنے میرے دوستوں مرضی کا مالک نہیں رہ جاتا۔ لوگوں کو جا کر کے بتلاؤ کہ غلامی کا طوق تمہاری گردن میں آ گیا ہے، اب تم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہ گئے ہو، اب تو تمہیں انگریزوں کے چشم و ابرو کے اشارے پر رقص کرنا پڑے گا، ان کے حکم اور آرڈر کو بجا لانا پڑے گا، اب تم اپنی مرضی کے، اور آزادی کی جو نعمت چھن گئی ہے اس کا احساس دلاؤ
یہ احساس بھی ہمارے ان بزرگوں نے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر دروازے پر کوشش کی، دستک دے کر کے پہنچ کر کے غلامی کی لعنت اور آزادی کی نعمت سے لوگوں کو روشناس کرایا، اور ایک قسم کا ہیجان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انگریزوں کے خلاف پورے ملک کے اندر پیدا کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسمی نام جمعیت علماء کا 1919 میں پڑا ہے تو جمعیت علماء کا فطری وجود بھی وہی نہیں، بہت پیچھے سے ہمارے اکابر چلے آ رہے ہیں جنہوں نے سر جوڑ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس وقت جب آزادی کی کرنیں نظر آنے لگیں اور تحریکوں کی شکل میں، تنظیموں کی شکل میں لوگوں نے اپنے قد کو اونچا کرنا شروع کر دیا تھا، اس وقت جمعیت علماء نے یہ رسمی نام 1919 کے اندر دیا تھا، جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کے خطوط اور اصول کے اوپر چلنے والی جماعت بنی، جس کے اولین صدر باضابطہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، جنہیں مفتی اعظم کہا جاتا تھا، میرے دوستو انہیں بنایا گیا تھا۔ تو گویا حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے خواب کی تکمیل اور ہمارے ان اکابر بزرگوں کے خواب کی تکمیل کرنے کے لیے جمعیت علماء کا یہ باضابطہ جو 1919 کے اندر نام دیا گیا، یہ ہمارے انہی بزرگوں کا سلسلہ ہے جو بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اسی جمعیت سے الحمدللہ آج ہم وابستہ ہیں، آپ وابستہ ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں نے سید احمد شہید کیوں کہا جاتا، شہادت کا واقعہ پیش آیا، شاہ اسماعیل شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ 1829-30 کے اندر بالا کوٹ کے پہاڑیوں کے دامن میں انگریزوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ وہاں پر پیش کیا ہے۔ لوگ ہم سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وطن سے محبت کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اس ملک کا چپا چپا ہمارے بزرگوں کے خون سے رنگین ہے، اس ملک کی ہریالی اور شادابی ہمارے بزرگوں کی دین ہے۔ ہمیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے ہر زمانے کے اندر وطن سے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، ہم نے وطن سے کبھی کوئی غداری نہیں کی ہے۔ آج بھی میرے دوستو اگر ہمارے بزرگ حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی مختلف محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے انہی کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام قومی یکجہتی اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر بڑے بڑے اجلاس منعقد کرواتے ہیں، اپنی علالت، بیماری، پیرانہ سالی اور نہ جانے کتنی مصروفیات ہیں، سب کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انگیز کرتے ہوئے جمعیت علماء کے خدام کو حضرت والا اس جانب متوجہ کرتے ہیں، خود بڑے بڑے اجلاس میں پہنچ کر کے تمام مذہبی دھرم گروؤں کو بلا کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اس ملک کے اندر اگر ہندو بستا ہے تو مسلمان بھی اسی ملک کا باشندہ ہے، سکھ کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی مسلمان اور ہندو کو اس ملک کے اثاثے پر حق ہے، دلت کو بھی وہی حق ہے۔ تمام مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق رہنے کا، جینے کا، عبادت کرنے کا، پوجا پاٹ کا، اپنے مذہب کی دعوت کا، تبلیغ کا مکمل طور پر حق حاصل ہے۔ میرے دوستو دستور کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب یہ ملک غلام ہو چکا تھا،
تو آزاد کرانے کے لیے بھی ہمارے اکابر بزرگان دین جمعیت علماء پہلی صف کے اندر محاذ آرائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے شاملی کے میدان کا میمنہ اور میسرہ کس نے سنبھالا تھا؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ ام المدارس کے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے دایاں اور بایاں محاذ سنبھال رکھا تھا۔ اور پھر اس جنگ کے بعد جو انگریزوں نے مسلمانوں پر خاص طور پر علماء امت کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، توپوں کے دہانوں پر کھڑے کر کے لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے بزرگوں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ دہلی سے لے کر لاہور تک سڑک کے دونوں کنارے جتنے درخت تھے پھانسی کے پھندے پہلے سے لٹکا دیے گئے۔ عالم یا عالم نما شخص کو ہاتھی پر بٹھا کر کے پھندا گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، ہاتھی کو آگے ہکا دیا جاتا تھا، وہ ناش جھول کر کے رہ جایا کرتی تھی۔ جلتے کھولتے تیل کے اندر میرے دوستو ہمارے بزرگوں کو ڈالا گیا۔ کیسی کیسی قربانیاں اس وطن کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہیں۔ 100 سال تک تنہا مسلمان اپنے اکابر کے پیچھے انگریزوں سے محاذ آرا نظر آئے گا۔ اخیر کے 50 سالوں میں تمام مذہبی اکائیوں نے شانہ بشانہ ہو کر کے اس ملک کو آزاد کرایا، لیکن آزاد ہوتے ہی تقسیم وطن کا ایک مسئلہ چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، پاکستان کے نام پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، کچھ جذبات سے کھیلنے والے لوگوں نے یہ ٹکڑا مذہب کے نام پر الگ کر لیا۔ تو منطقی بات تھی کہ یہاں رہنے اور بسنے والے برادران وطن نے میرے دوستو اس وقت کے لیڈران کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ جب مذہب کے نام پر ایک ٹکڑا لے لیا گیا تو اب جو کچھ بچتا ہے وہ یہاں بسنے والی جو برادران وطن ان کے مطابق اب یہ ملک چلنا چاہیے۔ جمعیت علماء کے ہی وہ اکابر تھے جن کی خدمات ناقابل فراموش تھیں، اور جیسے جیسے آزادی نظر آ رہی تھی کانگریس کے بڑے بڑے لیڈران کو لے کر کے ہمارے یہ اکابر بیٹھتے تھے اور ان سے معاہدے لکھواتے تھے کہ جب بھی یہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا جو دستور اور آئین بنے گا اس آئین کے اندر سب کو برابر کا حق دیا جائے گا، ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کرنے، اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے ادارے قائم کرنے کے طور پر مکمل آزاد رہے گی۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی اگر کسی مذہب کے خلاف کوئی بھی رخنہ اندازی کرتا ہے تو اس رخنے کو دور کرنا یہاں حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ حکومت ایک سائبان اور سایہ بن کر کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کا تحفظ کرنے کی پابند عہد ہوگی۔ یہ معاہدہ میرے دوستو ہمارے اکابر بزرگان دین جمعیت علماء کے لوگ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جو اگر ایک طرف کانگریس کے بڑے لیڈر تھے تو دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے عاملہ کے وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں معزز رکن تھے۔ ان کا یہ قول تھا کہ اگر ایک طرف کانگریس کا تقاضا ہے اور دوسری طرف جمعیت علماء کا تقاضا ہے تو کانگریس کے تقاضے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جمعیت علماء کے تقاضے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے کانگریس کو بھی مکمل ہندوستان کی آزادی کے نعرے پر لا کر کے کھڑا کیا تھا، اور اس کے بعد میرے دوستو انگریزوں کا اس ملک کے اندر رہنا ناممکن اور دوبھر ہو گیا۔ بالآخر انہیں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے پھر سے 7 سمندر پار رخصت ہونا پڑے گا۔ کانگریس کو معلوم ہے جمعیت علماء کی کیا خدمات ہیں، تو میرے دوستو ہمیں اپنے بچوں کو جمعیت علماء کی خدمات سے واقعی جنگ آزادی میں بھی ہمارے بزرگوں نے پیش رہ کر کے خدمت انجام دی ہے، اور وطن تقسیم ہونے کے بعد اس ملک کے اندر سرخروئی کے ساتھ
اپنے تشخصات کے ساتھ، اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ، اپنے مزارات امام باڑوں کے ساتھ، اپنی تمام اسلامی اور دینی شناخت کے ساتھ اگر رہنے کا کسی نے حق دلوایا ہے تو جہاں اوروں کا ہے وہیں بہت بڑا حصہ جمعیت علماء کے اکابر بزرگوں کا ہے۔ اس کے اکابر اس ملک کی دستور اساسی کی جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے بنیادی ارکان کے اندر شامل آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جمعیت علماء یہ ہمارے بزرگوں کی بنا کردہ وہ تنظیم ہے جو متحدہ قومیت کے علم بردار رہ کر کے اس ملک میں ہمدردی، پیار، محبت، یگانگت، یکجہتی کے ساتھ تمام دھرم اور مذہب کے لوگوں کے غم میں، ان کی خوشی میں شامل ہو کر کے اپنے اپنے مذہب اور عقیدے پر جینے کے لیے تلقین کرتی ہے۔ کوئی مذہبی آدمی کسی دوسرے مذہبی آدمی کے خلاف کوئی طعنہ زنی نہ کرے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس جماعت سے وابستہ کیا۔ ابھی جمعیت علماء ہند کے ہم سب کے قائد محترم، اور اگر میں یہ کہوں کہ عالم اسلام کی سب سے بلند قامت شخصیت امیر الہند، صدر المدرسین، ام المدارس دارالعلوم دیوبند، رابطہ عالم اسلامی کے تا حیات رکن بابصیرت عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ العالی، جن کی قیادت پر ہم سب کو ناز ہے، وہ ملت کے لیے اور ملک کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں میرے دوستو، وہ تاریخ کا بھی حصہ بنیں گی۔ آج بھی ناقابل فراموش ہیں اور کل بھی انشاءاللہ ناقابل فراموش رہیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ خالص مذہبی جماعت ہے، اور اس جماعت کے کام آپ دیکھیں، اس کی مذہبیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ اس کو ووٹ نہیں لینا ہے کہ نوجوانوں کے جذبات سے کھیل کر کے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کیا جائے۔ بالکل جمعیت علماء میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا کام کبھی نہیں کرتی۔ ایک موقع آیا جب وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اسی دن سے مسلمانوں میں بے چینی اور اضطراب ناقابل بیان دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ پھر پہلی بحث ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا میرے دوستو بائیں محاذ کے لوگ کس طرح سے وقف کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن بہرحال جے سی پی میں گیا وہ مسئلہ، پھر وہاں سے ہو کر کے دوبارہ اس کے اوپر مباحثہ ہوا اور کثرت رائے سے یہ بل منظور ہوا۔ جب یہ بل منظور ہو گیا اور اس کے اوپر صدر جمہوریہ کے دستخط ہو گئے، درمیان کے مراحل چونکہ وقت تنگ ہے میں چھوڑتا جا رہا ہوں، اس درمیان آپ نے دیکھا کہ اس ملک کی ہماری وہ تنظیم جسے مسلم پرسنل لا بورڈ کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ تمام مذہبی تحریکیں اس کے شانہ بشانہ ہو کر قد سے قدم ملا کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک ایک پیغام کو پڑھتی تھیں اور سمجھ کر کے اپنا لائحہ عمل طے کرتی تھیں۔ ہمارے حضرت صدر محترم نے بھی جمعیت علماء کے لوگوں کو یہی بات کہی تھی کہ مسلم پرسنل لا کے شانہ بشانہ کھڑے رہو۔ درمیانی مرحلے کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح سے کام ہوتے ہوتے بہرحال اخیر میں وہ قانون کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ العالی کی ورکنگ کمیٹی کے جو 21 افراد کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، ملک کے میرے دوستو بابصیرت افراد جمعیت علماء ہند کے رکن عاملہ ہیں سب، آپ ان کو دیکھ لیجئے اٹھا کر کے۔ ان بزرگوں کی بیٹھک میں بھی یہ بات آئی کہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر ہیجان ہے، ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے، ملت کا ہر فرد بے چین ہے، اور اس کی زبان پر یہ آواز چڑھ چکی ہے کہ جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، کیوں نہیں وہ کوئی احتجاجی جلسے کرتی،
کیوں نہیں جلوس نکالتی، کیوں نہیں ریلیاں نکالتی، کیوں نہیں اپنے لوگوں کو سڑک پر لے کر کے وقف ترمیمی بل کے خلاف اٹھتی ہے؟ اس وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے لوگوں کو جو عاملہ کے اراکین تھے حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی نے حالات کے تناظر میں بات کو جس انداز سے سمجھایا کہ اب وقت کا تقاضا اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سڑک پر لاؤں، میں ہرگز جمعیت علماء کے اوپر اور اس کے دامن کے اوپر ملت کے نوجوانوں کے خون کا داغ نہیں لگانا چاہتا۔ آپ لوگ معزز اراکین ہیں، آپ حالات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اب زمانہ بہت بدل چکا ہے، ملک کی صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے اور فرقہ پرستی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کے حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ اگر جمعیت علماء کی طرف سے آواز دی جائے، یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ اور پھر اگر مسلمان قومی اثاثے کو نقصان نہ بھی پہنچائیں، وہ پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر اتریں، فرقہ پرست طاقتیں اپنے افراد کو گھسا کر کے اس طرح کا کاروبار شروع کرے گی، اور پھر انتظامیہ سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے نقصان پہنچتا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ سڑک پر آنے کی صورت میں یہ مسئلہ ہندو اور مسلم کا مسئلہ بن جائے گا، آپسی ٹکراؤ کا، ہماری جو قومی یکجہتی ہے اس کی تباہی اور بربادی کا سامان بھی یہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میں سڑک پر اتر کر کے جمعیت علماء کے لوگوں کو احتجاج کرنے، جلوس نکالنے، ریلی نکالنے اور قومی اثاثے کو جس طرح سے تباہ اور برباد کیا جاتا ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں اور اقلیتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور اس کے حل کے لیے جو تدبیریں ہوتی ہیں، ہم نے کب اس تدبیر سے پیچھا چھڑایا ہے؟ ہمارا مسئلہ، مسلمانوں کا مسئلہ یہاں کی بسنے والی کسی بھی مذہبی اکائی سے نہیں ہے، نہ ہندو سے ہے، نہ سکھ سے ہے، نہ عیسائی سے ہے، نہ دلت سے ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ تو حکومت سے ہے۔ اور ہم نے جڑ کے اندر پہنچ کر کے سپریم کورٹ کے اندر اولین مرحلے میں وقف ترمیمی بل کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے، اور ایسے وکلاء کی خدمات ہم نے حاصل کی ہیں جن کے بحث اور مباحثے کو سن کر کے لوگ رشک کیا کرتے۔ آپ نے بھی وقف ترمیمی بل کے خلاف کپل سبل اور دوسرے جو ہمارے وکلاء ہیں ان کی بحث کو سنا ہوگا، سماعت کیا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو روڈ کے اوپر اتاریں گے تو پھر یہ ملت کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے آپ بھی جائیے۔ پھر حضرت نے ورکنگ کمیٹی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ صوبے سے 5 افراد کو بلا کر کے حضرت والا نے 2 دن کا اجلاس منعقد کیا، تربیتی اجلاس کے عنوان سے، اور حضرت نے دونوں مجلسوں کے اندر طویل تقریر، گھنٹہ سوا گھنٹہ تک، میرے دوستو 2 نشستوں کے اندر حضرت والا نے جمعیت علماء کے کام کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ بتایا کہ اس وقت ملک کی سیاست نفرت کے ایک پتھر کے اوپر قائم ہے۔ اگر ہم نے ہوش مندی سے کام نہیں لیا تو منافرت پھیلانے والے لوگ ملت کو کتنا بڑا نقصان پہنچا دیں گے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے لوگوں کو جذبات سے
بالکل ان کے جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ جنہیں ووٹ چاہیے وہ تو اس طرح کے مواقع کے منتظر رہتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، لیکن جب وہی نوجوان میرے دوستو بلائے ناگہانی میں گرفتار ہوتے ہیں، آفت اور مصیبت ان کے گھر گھرانے پر ٹوٹتی ہے تو سب اپنے گھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ مقدمے کی پیروی کون کرتا ہے آ کر کے؟ جمعیت علماء کرتی ہے۔ جو جمعیت علماء میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ٹھنڈے دماغ سے بغیر ادھم مچائے ہوئے جڑوں میں پہنچ کر کے کام کس طرح سے کیا جاتا ہے اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ اسے الیکشنی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسے تو ایک پردھانی کا الیکشن بھی نہیں لڑوانا ہے اپنے لوگوں سے، ایک کونسلر بھی نہیں بنوانا، ایم پی ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جمعیت علماء کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے، ٹھنڈے دماغ سے جڑوں میں بنیادوں میں پہنچ کر کے ہم اپنے اکابر کے اس نقش قدم سے بالکل آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ ہم ملت کے جذبات سے کھلواڑ بالکل نہیں کریں گے۔ نقصان ہوگا تو اس کا داغ اور دھبا جمعیت علماء کو قبول کرنا پڑے گا۔ جمعیت علماء کی حکومت کے سامنے بھی اپنی ایک کام کرنے کی نظیر ہے، مثال ہے۔ حکومتیں بھی جمعیت علماء کے لوگوں کا احترام کرتی ہیں، پولیس انتظامیہ کے لوگ بھی جمعیت علماء کی خدمات سے الحمدللہ واقف ہیں۔ ان کے ساتھ میرے دوستو جو برتاؤ اور سلوک اچھا ہوتا ہے وہ اوروں کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جمعیت علماء کے بارے میں لوگ واقف ہیں اور اس کی خدمت کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ حضرت نے منع فرمایا کہ چاہے لوگ جمعیت علماء کو اور مجھ کو گالی بھی دیں تب بھی میں اپنے اکابر کے اصول سے سودا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ تو میرے دوستو یہی آج کا سب سے اہم پیغام ہے کہ ہم جمعیت علماء کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ہمارے یہ اکابر ہیں، الحاج حافظ محمد عارف انصاری صاحب ماشاءاللہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے دفتر کے سیکریٹری ہیں اس وقت ہی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو موجودہ صدر محترم ہیں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مدظلہ العالی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب قاسمی، اور نائب صدر 4 ہیں خازن حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی۔ یہ تمام اکابر میرے دوستو وہاں سے باتیں حضرت کی لے کر کے جب مہاراشٹر آئے اور دفتر میں مشورہ کیا، چونکہ حضرت نے مکلف کیا ہے کہ لوگوں کے جذبات سے نہ کوئی کھیلنے پائے، جا کر کے اپنے لوگوں کو سمجھاؤ بھی، جو باتیں یہاں سے آپ کو دی جا رہی ہیں آپ اپنے لوگوں تک پہنچائیے اور جمعیت علماء کے کام کرنے کا طریقہ کار لوگوں کو بتائیے، تنظیمی ڈھانچوں کو مضبوط کیجیے، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے لوگوں میں پھیل کر کے کام کیجیے۔ مقدمات کی پیروی کا کاروبار کتنا بڑا ہے وہ تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہی ہیں۔ نادار بچوں کی میرے دوستو مالی کفالت، طبی امداد مریضوں کے لیے جمعیت علماء مختلف محاذ کے اوپر کام کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ بے قصوروں کے مقدمات کی پیروی خود بے قصور کے گھر کے لوگ کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے۔ فرقہ پرستی کا ایسا رنگ پڑا ہوا تھا، ایک وقت تھا میرے دوستو کہ اگر کسی کے گھر گھرانے کا ایک بچہ گرفتار ہوتا تھا تو ان کی سانسیں ٹھہر جاتی تھیں، ان کی آواز نہیں نکلتی تھی کہ ابھی تو ہمارا ایک بچہ گرفتار ہے، اگر ہم نے زبان کھولی تو دوسرا بچہ بھی خطرہ ہے کہیں گرفتار نہ ہو جائے، پورے گھر پر مصیبت نہ آن پڑے۔ ایسے وقت میں ہم سب کے قائد محترم سید ارشد مدنی مدظلہ العالی نے للکار کر کے بابا کے دوہل کہا تھا کہ بس بے قصور ہونا چاہیے، کسے باشد وہ ملک کے کسی بھی صوبے اور خطے میں رہنے والا ہو، بہار کا ہو، بنگال کا ہو، آسام کا ہو، اڑیسہ کا ہو، یو پی کا ہو، گجرات کا ہو، مہاراشٹر کا ہو، پنجاب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اگر وہ بے قصور ہے وہ اپنا مقدمہ جمعیت علماء کے ٹیبل پر رکھے، جمعیت علماء اللہ کا نام لے کر کے مقدمات کی پیروی کرے گی۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک پیروی کتنی جاندار اور شاندار ہو رہی ہے
ایک وقت تھا جب ہم سب کے مخدوم الحاج گلزار احمد اعظمی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے حضرت سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی کے حکم سے یہ خدمات پوری پامردی اور طاقت کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی نور اللہ مرقدہ صدر محترم تھے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مد ظلہ العالی اس وقت جنرل سیکریٹری تھے۔ اپنے اپنے میدان کے اندر سب لوگ پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب نے، میرے دوستو، تھانہ شہر تو ان سے بہت اچھی طرح سے میں سمجھتا ہوں، ہر باشعور مسلمان ان سے واقف ہے، ان کی کتنی تقریریں یہاں ہو چکی ہیں، اور کیوں نہ ہوں ضلع تھانے کے روح رواں الحاج حافظ محمد عارف انصاری کی محبت ان کو کھینچ کر کے یہاں لاتی ہے، جنہوں نے تھانے کے اندر یونٹیں قائم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور پھر تھانے ہی سے طاقت ملی، آگے بڑھے، اور حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی پورے صوبے میں پھیلتے چلے گئے، بڑے شہروں میں، قصبات میں، دیہات میں خود پہنچ کر کے میرے دوستو جمعیت علماء کی خدمات سے بحیثیت جنرل سیکریٹری انہوں نے اس طرح متعارف کروایا کہ پوری ملت کو میرے دوستو جمعیت علماء سے لا کر کے جوڑ دیا۔ ایک وقت تھا جب جمعیت علماء کے پاس بہت پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، مقدمات کی پیروی کا ابتدائی مرحلہ اس کی ایک داستان ہے میرے دوستو، لیکن آج یہ جماعت اتنی محبوب بن چکی ہے ملت کی کہ اس کی ایک آواز پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی گاڑھی کمائی سے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی کا 2-2.5 منٹ کا ایک پیغام پنجاب ہریانہ سیلاب متاثرین کے تعلق سے آیا، 2-2.5 منٹ کا ایک پیغام، کہ ہم تو اس پلیٹ فارم سے بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں۔ آج ہمارے سکھ بھائی اور دوسرے بھائی پنجاب اور ہریانہ میں سیلاب سے متاثر ہیں، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ۔ فرقہ پرستوں نے اس کو بھی الٹا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمارے سکھ بھائیوں نے کئی پیغام لوڈ کیا، اپلوڈ کیا، اور سوشل میڈیا پر بتایا کہ اس وقت پنجاب میں 2 طرح کا سیلاب، ایک پانی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور ایک مسلمانوں کی محبت اور پیار کا سیلاب آیا ہوا ہے، جسے مولانا ارشد مدنی نے بھیج کر کے رکھا۔ دوسری تحریکیں اور تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن جمعیت علماء بڑے پیمانے پر میرے دوستو وہاں کام کر رہی ہے۔ آپ کے یہاں بھی وصولی ہوئی ہوگی۔ اس وقت ہمیں غلہ جمع کرنے کی، کپڑا اور سامان جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ سیلاب اتر، ابھی تو جذبات میں سب پہنچ رہے ہیں، لیکن جب سیلاب اتر جائے گا، لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ ابھی تو 10-10 فٹ 12-12 فٹ گھروں کے اندر پانی تھا، لاکھوں کی تعداد میں جانور بہہ گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، کھیتیاں ویران ہو گئیں، گھر مسمار۔ جب پانی اتر جائے گا تو لوگ اپنا سر چھپانے کے لیے چھت ڈھونڈیں گے، چھت ٹوٹ چکی، دیوار گر چکی ہے، کوئی مکان قابل مرمت ہوگا، کوئی اثر نو بنانے کے لیے دعوت دے گا۔ ایسے وقت میں پہنچ کر کے جمعیت علماء کے لوگ سروے کریں گے، اور حتی المقدور اپنے سکھ برادران وطن کے مکانات کی تعمیر اور مرمت کا کام اس وقت کریں گے۔ اس لیے رقومات جمع کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، آپ اس کے اندر حصہ لیجئے۔ ہم نے ہر موقع پر بلا تفریق مذہب و ملت زمینی اور آسمانی آفت و مصیبت میں کام کیا ہے۔ کوکن کا سیلاب ابھی پچھلے سالوں آیا تھا، سانگلی کے اندر آیا تھا، بہار کے اندر آیا، مظفر نگر میں آفت پڑی۔ کون کرتا ہے خدمت میرے دوستو؟ جمعیت علماء کے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت جا کر کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو حضرت والا کی آواز پر لوگ، تو اس آواز کے اندر یہ للکار تھی، یہ طاقت تھی۔ حضرت نے کہا کہ اپنا مقدمہ لاؤ، جمعیت علماء اس کی پیروی کر رہی۔ بھی 7-11 کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ نے مختلف میدان اس جماعت کے لیے دے رکھا ہے۔
ہم جمعیت علماء سے وابستہ ہو کر کے اپنے اکابر بزرگوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور پھر خدمات میں حصہ لے کر کے اپنی دونوں جہان کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کروں گا الحاج حافظ محمد عارف انصاری صاحب کو، مولانا طفیل احمد صاحب مظاہری اور تمام اراکین عاملہ، اراکین منتظمہ اور جمعیت علماء کے احباب کو کہ انہوں نے تربیتی پروگرام میں مجھ کو بھی بلایا، کچھ باتیں کہنے سننے کا موقع فراہم کیا۔ آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جمعیت علماء جذبات سے کھیل کر کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء ٹھنڈے دماغ سے تمام تر مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر کے جڑ اور بنیاد میں پانی پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ جہاں سے درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، گلشن کی شادابی ہوتی ہے، کلیاں چٹکتی ہیں، پھول مہکتے ہیں اور بلبل مسکراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی اس جماعت سے ہم کو وابستہ رہ کر کے ان کے نقش قدم پر چل کر انہی کے خطوط کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا حیات اللہ صاحب دعا کریں۔